آزمائش زندگی کا حصہ ہے، لیکن جب کوئی آزمائش غیر معمولی حد تک بڑھ جائے تو اس میں اللہ کی حکمت پوشیدہ ہوتی ہے۔ ایسی آزمائشیں ہمیں مختلف طریقوں سے متاثر کرتی ہیں۔ کبھی یہ ہماری برداشت کا امتحان لیتی ہیں، کبھی یہ ہمارے ایمان کی مضبوطی کا اندازہ لگاتی ہیں، اور کبھی یہ ہمیں اللہ کے اور قریب کرنے کا ایک ذریعہ ہوتی ہیں۔ اس کی مختلف صورتیں ہوتی ہیں اور ہم انہی کو اپنی آج کی ویڈیو میں ڈسکس کریں گے۔ ان میں سب سے پہلی صورت یہ ہے کہ آزمائش کا مقصد کیا ہے۔ آزمائش کا مقصد ہے اللہ کی محبت اور قربت۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو آزماتا ہے تاکہ وہ ان کے ایمان کو بڑھا کے انہیں اور مزید بلند مقام عطا کرے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا ہے، جس شخص کے ساتھ اللہ بھلائی کا ارادہ کرتا ہے اسے آزمائش میں ڈال دیتا ہے۔ یہ حدیث واضح کرتی ہے کہ آزمائشیں صرف سزا نہیں بلکہ اللہ کا ایک خاص انتخاب ہو سکتی ہیں کہ جنہیں اللہ زیادہ پسند کرتا ہے انہیں وہ آزماتا ہے تاکہ وہ روحانی طور پر بھی ترقی کریں۔ آزمائش گناہوں کا کفارہ بھی ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ بعض اوقات ہمیں مشکلات میں مبتلا کرتا ہے تاکہ ہمارے گناہ معاف ہو جائیں۔ حدیث میں آتا ہے کہ مسلمان کو جو بھی تکلیف، بیماری، غم، دکھ یا پریشانی پہنچتی ہے، حتیٰ کہ اگر اسے کانٹا بھی چبھ جائے تو اللہ اس کے ذریعے اس کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے۔ لہٰذا مشکلات کو محض مصیبت نہ سمجھیں بلکہ انہیں اپنے گناہوں کی معافی کا ایک ذریعہ جانیں۔ آزمائش سفر کا امتحان ہو سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے، اور ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے کسی قدر خوف، بھوک اور مال و جان اور پھلوں کی کمی سے، اور صبر کرنے والوں کو ان کا اجر بے حساب دیا جائے گا۔ یہ آیت ہمیں سکھاتی ہے کہ آزمائشوں میں صبر کرنا ضروری ہے کیونکہ اس کا انعام بے حد عظیم ہے۔ جو لوگ صبر کرتے ہیں اللہ انہیں بے حساب اجر دیتا ہے۔ نمبر 4 ہے آزمائش کے بعد آسانی۔ ہر مشکل کے بعد آسانی آتی ہے۔ اللہ نے قرآن پاک میں فرمایا ہے، بے شک مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ یہ وعدہ ہمیں یقین دلاتا ہے کہ مشکل حالات ہمیشہ کے لیے نہیں ہوتے۔ اگر ہم اللہ پر بھروسہ رکھیں تو وہ ہمیں ان مشکلات سے نکال کر بہترین آسانیاں ضرور عطا کرے گا۔ آخر میں ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ آزمائش کا سامنا کیسے کریں۔ اللہ سے مدد مانگیں۔ دعا سب سے بڑا سہارا ہے۔ نماز کو مضبوط کریں۔ نماز دل کو سکون دیتی ہے اور اللہ سے قربت بڑھاتی ہے۔ صبر اور شکر کا دامن نہ چھوڑیں۔ آزمائش میں صبر کریں اور اللہ کی دی ہوئی دوسری نعمتوں کا شکر ادا کیا کریں۔ مثبت سوچ رکھیں۔ ہر تکلیف میں کوئی نہ کوئی بھلائی ہوتی ہے، اسے پہچاننے کی کوشش کریں۔ اگر آپ کسی سخت آزمائش سے گزر رہے ہیں تو مایوس نہ ہوں۔ یہ اس بات کی علامت ہو سکتی ہے کہ اللہ آپ کو اپنے قریب کر رہا ہے، آپ کے گناہوں کو معاف کر رہا ہے اور آپ کے درجات بلند کر رہا ہے۔ اس مشکل وقت میں اللہ سے لو لگائیں، صبر کریں اور یقین رکھیں کہ جلد ہی آسانی کا دروازہ اللہ تعالیٰ ضرور کھولے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود سب فرما دیا ہے کہ ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ تو بس مشکل آئی ہے تو انشاءاللہ آسانی بھی تو ساتھ ہے۔ اللہ پر اپنا توکل مضبوط رکھیں، سب ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ۔